بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ برادران اسلام، ابھی حالیہ دنوں میں مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے بیچ میں ڈز گوڈ ایگزسٹ کے نام سے ڈیبیٹ ہوئی۔ یہ بہت اس وقت چرچت ہے اور تمام دنیا کے اندر اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ یقیناً بالکل بے حس ہو چکے تھے، ہم ذہنی طور پر کمزور ہو چکے تھے کہ ہم آخر اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، توحید کے لیے اپنی بات تو کس طرح لوگوں تک پہنچائیں۔ جس طرح ایتھیزم اور الحاد، لبرلزم یہ عام ہو رہا ہے، لوگوں کو طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کے جوابات تو ہیں، لیکن وہ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، کیا اس کا طریقہ ہو، اس کے بارے میں صحیح معنی میں ہمارے سامنے کوئی ایسا میدان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جو ایک اکیڈمک ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس سے بے پناہ فائدہ ہمیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آج آپ یہ دیکھ لیجئے تمام مسلمانوں کے نوجوانوں میں، نئی نسل میں، سب میں یہ چیز چرچا میں ہے، اور ہر آدمی اس پر ریل شیئر کر رہا ہے، وہ فخر محسوس کر رہا ہے، سب فخر محسوس کر رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گفتگو کس انداز میں رکھیں، لوگوں سے کس طرح سوالات لیں اور کس تحمل کے ساتھ لوگوں کو جوابات دیں، لیکن اس کے لیے بڑی ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف فخر محسوس کرنے کے لیے نہیں ہے، ایمان صرف ماننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کو اور اسلام کو جاننا ضروری ہے۔ ہمیں اسلام کے تعلق سے رہنمائی کرنے کے لیے، اس کو دعوت دینے کے لیے، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کا علم رکھنا، اس کی واقفیت رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ نے ہمیں خیر امت قرار دیا، پوری امت مسلمہ کو، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ وہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ تو اس میں کسی ایک فرد پر ذمہ داری نہیں دی گئی، کسی ایک جماعت پر ذمہ داری نہیں دی گئی، صرف علماء کو اس کے لیے نہیں مخاطب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری امت کو کہ اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ نبیوں کو کام تمہیں کرنا ہے، نبیوں کی ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے۔ جب نبی اس دنیا میں آتا تھا تو نبی توحید کا پیغام لے کر آتا تھا، وہ اللہ کو ایک بتانے کے لیے، اللہ کو ایک منوانے کے لیے اپنے دلائل کے ساتھ، اپنی تمام براہین کے ساتھ اور معجزوں کے ساتھ میں وہ چیزوں کو پیش کرتا تھا۔ جب کوئی نبی دنیا کے اندر آیا ہے تو دنیا بت پرستی میں، دوسرے خداؤں کو گھڑنے میں، کہیں سورج کو، پانی کو، آسمان کو، طرح طرح کی چیزوں کو گھڑ گھڑ کر پوجنے میں لگی ہوئی ہوتی تھی۔ لیکن جب نبی آتا تھا، رسول آتا تھا، وہ لوگوں کے سامنے توحید کو بیان کرتا تھا۔ آج ہمارے درمیان میں نبی نہیں ہے، ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ ذمہ داری پوری امت کو دی گئی، اور یہ امت اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ایک زمانے سے ناکام چلی آ رہی تھی۔ اس کے سامنے کوئی نمونہ ہی نہیں تھا۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ ہے کہ اس طریقے سے ہم دین کی دعوت کے اور توحید کے عنوان پر، اس کے ٹاپک پر ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، ان کے سوالات کو سن سکتے ہیں، اس کے جوابات دے سکتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہے، لیکن ہم چیز کو فخر محسوس کر کے دوسرے کو کمتر دکھانے لگے، لوگوں کے اوپر ہم اپنے نعرے لگا کر، جشن منا کر یہ کام کرنے لگے، یہ کافی نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو چیز ہوئی ہے، یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا چاہیے، ان کے درمیان میں بیٹھ کر ایک گفتگو کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب بیٹھ کر پہلے دین کو سمجھیں،
دین کو جانیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھیں اور اس کے تمام چیزوں کے بارے میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے جوابات کی پریپریشن کریں۔ آج افسوس ہے اس بات پر کہ ہم اس چیز سے بالکل دور ہو چکے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، جمعے کا دن آیا، نماز پڑھ لی، ہمارے کانوں میں اذان دے دی گئی، ہماری ختنہ کر دی گئی، نکاح کر لیں گے، اس کے بعد میں ہمارے بچے ہو جائیں گے، جنازہ پڑھ لیا جائے گا، ہمارا پورا اسلام یہی ہے، یہ کافی ہے۔ بلکہ نہیں، ہمارے اوپر پوری امت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہمارے درمیان میں علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک اخبار بانٹنے والا مستقل آپ کے یہاں اخبار بانٹ رہا ہے، کل قیامت کے دن اس بیچارے غیر مسلم کو جب جہنم کی سزا کا اعلان ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ، میں تو ناواقف تھا، مجھے تیرا کچھ علم ہی نہیں تھا کہ تو کیا ہے، تیری ہستی کیا ہے، تجھے ماننے کے طریقے کیا ہیں۔ میں تو اس کے گھر میں روزانہ اخبار ڈالتا تھا، یہ مسلمان تھا، یہ نمازیں پڑھنے کا پابند تھا، یہ روزے رکھتا تھا، یہ دین کی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن جب میں اس کے گھر میں اخبار ڈالتا تھا تو یہ خاموشی سے اخبار لے کے چلا جاتا تھا، مجھے اس نے کبھی نہیں بتایا تو کیا چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ اس کو سزا دیں گے کہ تیرے پاس اللہ نے عقل دی تھی، تو عقل سے سوچتا کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی خدا کیوں نہیں ہے۔ جب ایک ملک کو، ایک چھوٹے سے شہر کو، ایک بغیر نظام کے، بغیر کسی ایک منسٹر کے، بغیر کسی ایک ایڈمنسٹریشن کے اور ایک مالک کے نہیں چلایا جا سکتا، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہوتا ہے، کوئی اس کا مالک ہوتا ہے، کوئی اس کا خالق ہوتا ہے، تو اس پوری کائنات کا خالق کیوں نہیں ہے؟ صرف عقل کی بنیاد پر اس کو سزا ہوگی۔ ایک دودھ بانٹنے والا آپ کے گھر میں دودھ بانٹتا ہے، وہ کہے گا، اے اللہ، میرا دادا اس کے گھر میں دودھ بانٹتا تھا، وہ مر گیا، پھر میرا باپ ان کے گھروں میں دودھ بانٹنے کے لیے آیا، پھر میں ان کے گھروں میں دودھ بانٹنے کے لیے آیا، لیکن تیری ہستی کا علم مجھے نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے منہ میں زبان سے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ تو کیا ہے۔ اسی طریقے سے اخبار بانٹنے والا ہو، دودھ دینے والا ہو، یا آپ کے گھروں کے اندر کوڑا اٹھانے والا ہو۔ میرے بھائیوں، کوڑے اٹھانے کے لیے بھی جو لوگ آتے ہیں آپ کے محلوں میں، وہ آپ کے گھروں سے کوڑا لے کر جاتے ہیں، آپ سے عید پر عیدی لے کر جاتے ہیں، آپ کے گھروں میں تہوار پر تہواری لے کر جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ سے وہ بھی سوال کریں گے، اے اللہ، میں ان کے گھر میں، ان حاجی کے، ان نمازی کے، ان مولانا کے گھر سے کوڑا اٹھاتا تھا، مجھے کبھی تیرے بارے میں علم نہیں ہوا۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی سزا بھی ہمیں بھی دی جائے گی۔ جہاں ایک غیر مسلم کا جنازہ اٹھتا ہے، ایک مسلمان کے خلاف اس کی گواہی لکھ دی جاتی ہے کہ تم نے اس تک دین پہنچایا نہیں پہنچایا، کیا اس تک تمہارا دین تمہارے کردار سے اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے، آپ کے گھر میں کوڑا اٹھانے والا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شراب نہیں پیتا ہے، صحیح رہتا ہے، آپ اس کو اپنے پاس بٹھائیں، آپ اس کو بٹھا کر اس کو پانی پلائیں، آپ اس کے ساتھ میں بیٹھ کر چائے پی لیں، ایک دن وہ خدا کی قسم آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ جنہیں ان کے مذہب والے اچھوت سمجھتے ہیں، جن کے مذہب والے ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، اپنے ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتے، جب آپ ان کو اپنے گھر میں بٹھائیں گے، کھلائیں گے، ان کا ادب کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے یہاں آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کا جھوٹا بھی میں پی سکتا ہوں، میرا جھوٹا بھی آپ پی سکتے ہو، جب آپ یہ کریں گے تو اس کو محسوس ہوگا واقعی کہ اسلام ایک مساوات کا، ایک عادل کا مذہب ہے، اس کے اندر سب کے لیے برابری ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ ان سے بات چیت کریں گے، جب آپ ان کو وقت دیں گے، ان کو دین کی آپ ایک بہترین اخلاق کے ساتھ رہنمائی ان کے سامنے کریں گے، یہ تبھی ممکن ہے، اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں نکل کر آئیں گی۔ جب ہم کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے اچھے کردار سے پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے سامنے سوالات رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، بڑے اچھے اخلاق سے ہمارے سامنے بات رکھتا ہے، تو پھر ہم اس کو جواب بھی دیتے ہیں، اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اس سے چاہے وہ اسلام نہ قبول کرے، لیکن اس کے دلوں میں، اس کے دماغ میں جو زہر بھرا ہوا ہے، جو اسلام کے تعلق سے غلط خبریں اور غلط چیزیں اس کے دلوں میں ڈال رکھی ہیں، وہ یقیناً دور ہو جاتی ہیں، وہ اسلام کو ایک سچا مذہب سمجھنے لگتا ہے۔ تو آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو آج ہماری ابھی ڈیبیٹ ہوئی ہے اکیڈمک، تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی گفتگو کو صحیح کریں، ہم لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کریں، ہم لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے اپنے کردار سے دین کی دعوت کو پیش کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ہم اس کو جشن نہ منائیں، ہم اس پر فخر محسوس کر کر کے لوگوں کے دلوں میں اور نفرت پیدا نہ کر دیں،
آج یہ ماحول بنا ہے، آپ دیکھیے اتنا بڑا پلیٹ فارم اور اتنا بڑا رپورٹر اس میں ماڈریٹر بنا اور اس نے اس کام کو انجام دلایا، ایک لوگوں کے سامنے یہ بات چیت گئی ہے۔ ہماری دعا ہے، اور اگر ہم شانتی کے ساتھ میں ایک بہترین خوبصورت انداز میں اس کام کو سنبھال لیں اور کرنے لگیں اور اس کی زیادہ ریل بازی شوشے بازی نہ کریں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر لوگ اسلام کے ساتھ میں بیٹھیں گے اور صرف الحاد پر، ایتھیزم پر نہیں بلکہ اور لیبرلزم پر بھی بات کریں گے، وہ مذہب عیسائیت کے ساتھ بھی اس کی گفتگو کریں گے، وہ تقابل ادیان پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں گے، تیار ہوں گے لوگ اس سلسلے میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اسی انداز میں، وہ بڑے بڑے شنکراچاریہ ہوں یا بڑے بڑے فادر ہوں، کسی بھی مذہب کے جاننے والے وہ بیٹھیں، وہ گفتگو کریں، لیکن یہ ماحول تب پیدا ہوگا جب ہم اس کو دعوت کی نظر سے دیکھیں گے۔ ہم اس کو ایک فلسفیانہ گفتگو نہیں کہ صرف سامنے والے کو چپ کر دیا اور خاموش کر کے واہواہی بٹور لی، یہ کافی ہے۔ اگر یہ سوچیں گے تو کوئی کام ہمارے آنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے اگر اللہ کی دعوت ہوگی، ہمارے سامنے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کی ذمہ داری ہوگی، ہم محسوس کریں گے کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر لادی گئی ہے، ہمیں اس کو نبھانا ہے، یہ نبیوں والا کام ہمیں لے کر چلنا ہے، ہمیں دین کے پیغام کو اور وحدانیت کے پیغام کو ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر بہانے سے، ہر طریقے سے پیش کرنا ہے، تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آج آپ میں سے کون ہے جو موبائل چلانا نہیں جانتا؟ پتہ نہیں کتنے آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پڑھنا جانتے ہیں، تو جو پڑھنا جانتے ہیں وہ کتابوں کو پڑھیے، اور جو نہیں جانتے ان کے سامنے یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی، وہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر وہ مستقل لائیو اسٹریم میں یہ ساری گفتگو کرتے ہیں، تو آپ بجائے ریلز دیکھنے کے، فحاشی دیکھنے کے، آپ یوٹیوب پر بیٹھ کر اس طرح کی ویڈیوز دیکھیے۔ میرے بھائیو، آج دین پر سوالات ہیں، آپ مسلمان ہو، آپ اللہ کے سامنے ہر طرح کے جواب دہ ہو۔ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے جب کوئی آدمی کھڑا ہو کر آپ سے سوال کرے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ دین کو نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کے برادران وطن غیر مسلم بھائی ہمارے، ان کو شرپسند لوگ دین پڑھا رہے ہیں۔ آپ نہیں پڑھ رہے، ان کو دین پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ صحیح دین نہیں پڑھ رہے، ان کو کاٹ چھانٹ کر کے، آدھی آیتیں کاٹ کر اور آدھی آیتیں مٹا کر، دبا کر چھوٹی چھوٹی کتابچے بنا کر دی جا رہی ہیں۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام تو یہ تشدد کا مذہب ہے، ظلم کا مذہب ہے، تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اس مذہب سے آتنکواد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن کریم جو پیکر اخلاق ہے، جس کے اندر دنیا کے جینے کے سلیقے بتائے گئے ہیں، جس کے اندر کھانے پینے کے سلیقے، زندگی گزارنے کے سلیقے، اپنے بڑوں کے ساتھ کس طریقے شفقت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ میں کس طرح شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ سکھایا گیا ہے۔ جس قرآن کریم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ ایک کیوں ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ جس قرآن کریم میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، جس قرآن کریم کے اندر آپ کو کمانے کے اور جو ہے جینے کے سلیقے اور آپ کو کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ کو حرام سے بچنا ہے، سچائی پر چلنا ہے، جھوٹ سے نفرت کرنی ہے، یہ ساری تعلیمات دی گئی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے اس قرآن کریم کو نعوذ باللہ آتنکواد کی کتاب بتایا جا رہا ہے۔ جس قرآن کریم کے اندر یہ کہا گیا ہو، من قتل النفس قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا، اس کی لنچنگ کر دی، اس کو مار دیا، تو اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، پوری انسانیت کو مار دیا۔ اتنا مہذب ہمارا دین، اتنا باکردار ہمارا دین، اتنا امن پسند ہمارا دین، لیکن آج اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ کے سامنے سخت زبان سے پیش آتا تھا، آپ مسکرا کر پیش آتے تھے۔ کوئی آپ کے سامنے ظلم کرتا تھا تو آپ صبر و تحمل کے ساتھ اسے اچھائی کی تلقین کرتے تھے۔ آپ یتیموں کی کفالت کرتے تھے، آپ امانتیں پوری کرنے والے تھے، آپ عہدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ وہ ٹھرکی تھے، وہ انہوں نے جو ہے عیاشیوں کے لیے شادی کی۔ میرے بھائیوں، یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان سوالات کے سامنے ہمیں کس طریقے سے اپنے نبی کی تعلیمات کو رکھنا ہے، اپنے نبی کے بارے میں ان غلط سوالوں کے جوابات کو پیش کرنا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے۔ ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے دین کے بارے میں سوال کر لے، ہم سے کہہ دے کہ بتاؤ تمہاری کتاب تو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، اس میں تو فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ مار دو،
تو آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں، آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ نہیں بتا سکتے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، دیکھو اس جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کتنا امن پسند ہمارا دین ہے، دیکھو اس جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مار دینا ہے، دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کر دینا پوری جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلنا ہے، دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا پوری دنیا کے ختم ہونے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ نہیں بتا سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے دین کو نہیں پڑھا ہے، آپ نے دین کو نہیں جانا ہے۔ اس لیے آج آپ کے اوپر جو نبیوں کی ذمہ داری ہے، جو آپ پر رسول کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت کو یہ کام انجام دینا ہے، اس امت کے ناطے، خیر امت ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے بھائیوں ان سوالات کو پڑھیے، یوٹیوب پر دیکھیے، آج بڑے بڑے اسکالر ہمارے، میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن آپ کے جھولے میں بہت ساری نمازیں تو ہوں، آپ کے جھولے کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ روزے تو ہوں، آپ کے ترازو کے اندر بہت سارے صدقات اور خیرات تو رکھے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کے سامنے جب یہ بات آ جائے کہ بتاؤ ایک بیچارہ، ایک غیر مسلم، ایک بھٹکا ہوا، ایک برین واش ایک آدمی آپ کے سامنے اپنے سوال لے کر آیا تاکہ وہ آپ سے صحیح رہنمائی لے لے، تاکہ وہ آپ کے سامنے بات رکھ کر دین کی صحیح سمجھ لے لے، اس نے آپ سے سوالات کیے، اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا قرآن کریم کیسی کتاب ہے، اس نے تم سے پوچھا بتاؤ تمہارے نبی کی تعلیمات کیا ہے، اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، کیا یہ جبر و اکراه سے پھیلا گیا دین ہے، کیا یہ ظلم کے ساتھ پھیلایا گیا دین ہے، کیا تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان کیا جانے والا دین ہے، کیا یہ کتاب آتنکواد کی کتاب ہے، کیا یہ قرآن ظلم کرنے کی سبق دینے والی کتاب ہے، کیا یہ نبی جو اپنے ساتھ تعلیمات لے کر آیا وہ ظلم کرنے کی تعلیمات تھیں؟ میرے بھائیوں ساری نمازیں، سارے روزے، ساری زکوٰۃ، ساری دعائیں، سارے حج آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے کر آپ کے سامنے جب یہ سوالات کرنے والا اور آپ اس کے سامنے خاموش رہیں گے اور اس کے دل میں جو جذبات تھے وہ پکے ہو جائیں گے، جو اس کے دل میں غلط فہمیاں تھیں وہ پکی ہو جائیں گی کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو نمازوں کا پڑھنے والا ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں پتہ، اس کا مطلب یہی صحیح ہے۔ کیا ہوگا آپ کی نمازوں کا؟ کیا ہوگا آپ کی دعاؤں کا؟ کیا ہوگا آپ کے روزوں کا؟ اس لیے جو اسلام پر اعتراضات ہیں، جو لوگوں کو اٹھ رہے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات کو سنیے، سمجھیے، اپنے دلوں میں رکھیے، اور اگر آپ کے سامنے نہیں ہیں تو حسن اسلوب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اس سے کہیے کہ بھائی دیکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی جب تک آپ نہیں پڑھ رہے ہیں یہ بات آ جائے تو اس سے کہیے کہ بھائی میں واقعی دین پر عمل تو کرتا ہوں، مسلمان تو ہوں، لیکن میں دین کے بارے میں زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، جانتا نہیں ہوں، انشاءاللہ کل آپ کو جواب دے دوں گا، کل میں اپنے عالموں سے سن کر آپ کو جواب دے دوں گا، یا تو آپ ان کو عالموں کے پاس لے جائیے، ان سے بات کرائیے، اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ نہیں جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ کھلا ہوا ہے، آپ اس کے سوالات کو لے کر جائیے، آپ اچھے عالموں سے، اچھے اسکالر سے، پڑھے لکھے لوگوں سے ان کے جوابات لیجئے اور جوابات لے کر آپ اس کے سامنے پیش کریے۔ جب آپ یہ کریں گے تب دین کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہمارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ اسلام کے تعلق سے نعوذ باللہ بڑے غلط سوالات دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں جہاں وہ جس چیز میں پھنس جاتا ہے اسلام کے بارے میں وہ فوراً کہہ بیٹھتا ہے کہ اسلام میں انصاف نہیں ہے۔ بتائیے کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نہیں مانے، اس کے مطابق فیصلے کو قبول نہ کرے، فیصلے نہ کرے، وہ کافر ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر جو کچھ آپ کے خلجان ہیں اس کو دور کریے، آپ اپنے علماء کے پاس بیٹھیے، آپ کے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دین سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھ کر ان سے سوالات کریے، جانیے، تب جا کر آپ کو اس کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا اور جو دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں اس کے جوابات آپ دے پائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیں کل کرسمس ڈے گزرا، یہ ساری چیزیں کوئی عام نہیں ہیں، یہ آج کے ماڈرن زمانے میں یہ نہیں ہے کہ چلو زمانہ ماڈرن چل رہا ہے تو اس کو ختم کر دیجئے، آگے بڑھیے اور جو جیسا چل رہا ہے چلنے دیجئے، نہیں،
ہمارے عقائد وہ سب سے اوپر ہیں. ہمیں پہلے اپنے عقیدے صحیح کرنے ہیں. اگر ہمارے عقیدے صحیح ہوں گے تو میرے بھائیو ہمارا کاروبار کا کرنا, ہماری چھوٹی موٹی لغزشوں کا ہو جانا, اگر نعوذ باللہ جماعت سے نماز چھوٹ گئی یا ہم سے جھوٹ سرزد ہو گیا, ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا, گناہ کبیرہ ہو گیا, تو اس کی توفیق مل جائے گی ہمیں. لیکن اگر ہم اپنے عقیدے کے اندر کمزور ہیں تو ہم کتنے اچھے نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, اللہ کے یہاں وہ فیل ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہماری اچھائیاں اللہ کے یہاں, کیونکہ وہ دروازہ بند ہے اگر ہمارا عقیدہ خراب ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جن کے کاروبار ہیں, جن کے اپنے فرنچائزیاں ہیں, جن کے اپنے جو ہیں وہ فرم چلتی ہیں, وہ اپنی فرم سے اپنے ہر تہواروں کے مبارکبادیں بنواتے ہیں, اور انہوں نے کہہ رکھا ہے ایک ڈیزائنر سے کہ اپنی مبارکباد بنوا دو ہماری طرف سے اور چلا دیا کرو, جبکہ ان کے کلائنٹ ایک دو ہوں گے ہر مذہب کے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین کا سودا کر بیٹھتا ہے. کرسمس ڈے یہ در حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام گرمی کے دنوں میں پیدا ہوئے, اور یہ 25 دسمبر نہایت ٹھنڈ کا زمانہ ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 صدی کے بعد میں اس کا وجود ہوا ہے. یہ صرف گھڑا گیا ہے عیسائیوں کی طرف سے, اس کے باوجود وہ لوگ مناتے ہیں. کرسمس ڈے کا منانا ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو ان کے مطابق اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے پیدا ہونے کو منا رہے ہیں, اس کا جشن منا رہے ہیں. اللہ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم معمولی سی بہت ہلکی سی زبان ہلاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے. اپنے بچوں کو کرسمس ڈے کی ڈریسز پہنا کر ہم اسکولوں میں تو بھیج دیتے ہیں صرف اپنے بچوں کی ویلیو بڑھانے کے لیے, اسکول میں اپنے بچوں کو جو ہے نمبر بڑھانے کے لیے. اگر آپ اس دن چھٹی کرا لیں اس بچے کی طبیعت خراب کا بہانہ کر کے, آج سے کوئی شکایت نہیں کرے گا. لیکن نہیں, اسکول کا پروٹوکول ہے, اسکول نے بلایا ہے, تو آپ ان بچوں کو, معصوم سے بچوں کو جن پر ابھی دین میں مکلف نہیں ہوا ہے, آپ ان کو بھیج دیتے ہیں اور ان کو کرسمس ڈے پر وہ سینٹا کلوز کی ڈریس پہنا کر انہیں بھیجتے ہیں. کیا تعلیمات آپ دے رہے ہیں؟ آپ کی نسل کیا دین سیکھے گی, وہ کیا سمجھے گی؟ میرے بھائیو اللہ کہتے ہیں زمین کے پھٹ جانے سے, آسمان کے پھٹ جانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے یہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے دن منانا کتنا عظیم جرم ہو گیا. اور ہمارے یہاں کیا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, ہم نمازوں کے پابند نہیں, ہم دین کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں. صبح اٹھے کام پہ نکل گئے, شام کو آئے سو گئے, پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں ہیپی کرسمس ڈے, معلوم چلا کہ ہم نے اس کو کہہ کر جملے کو اپنا عقیدہ خراب کر لیا, اپنے بچے کو ڈریس پہنا کر وہ اپنے اسکول میں بھیج کر اس کا عقیدہ خراب کر دیا. اس لیے اپنے عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اسلام ایک ماڈرن مذہب ہے, صرف اسلام ویسٹرنائزیشن کو اپوز کرتا ہے, اسلام ویسٹرن کلچر کو اپوز کرتا ہے, ماڈرنزم کو اپوز نہیں کرتا ہے. اسلام تو خود ماڈرن مذہب ہے. جو کچھ اسلام کے آنے کے بعد میں کچھ برائیاں تھیں اور رسم و رواج تھے ان کو ختم کر کے اسلام نے دنیا کو تو ماڈرن بنایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اسلام کوئی ایسا نہیں ہے کہ دبا کچلا مذہب ہے, اسلام تو آپ کو ماڈرن بناتا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ ماڈرن بنیے آپ عقیدے کے ساتھ میں, آپ اسلام کے ساتھ میں. ویسٹرن کلچر کو, انگریزوں کو اپنا آئیڈیل مت بنائیے, ان کو دیکھ کر فخر محسوس مت کیجئے, ان کی عوریہ حرکتیں, ان کے ننگ پنے کو دیکھ کر اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا مت ہوئیے. وہ ماڈرنزم نہیں ہے, وہ ویسٹرن ان کا کلچر ہے. کلچر تو آدی واسیوں کا بھی ہے, کلچر تو دنیا کی اور قوموں کا بھی ہے. اس لیے اسلام کے کلچر کو ماڈرن بنائیے, اس کے ساتھ میں آگے بڑھیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.